فتح مکہ کے بعد جب اسلام تیزی سے عرب میں پھیل رہا تھا تب آلموسٹ سارے گروہ، سارے قبائل اسلام کے پرچم کے سائے میں آ گئے۔ رسول اللہ نے ان تمام قبائل کو خطوط بھیجے جس میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیے کی رقم ادا کر کے وہ مسلمان حکومت کے سائے میں امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے تھے۔ سن 10 ہجری میں ایک ایسا ہی خط نجران کے مسیحیوں کو لکھا گیا۔ یاد رہے کہ نجران ایک زرخیز زمین تھی جو یمن کے شمالی پہاڑی علاقے میں واقع تھی، صنعا سے تقریباً 20 کلومیٹر دور۔ یہاں 40,000 مسیحی رہائش پذیر تھے۔ ان کی نمائندگی میں ان کا ایک گروہ مدینے پہنچا اور مسجد نبوی میں انہوں نے پیغمبر اکرم سے گفتگو کی۔ ان کے گروہ میں تقریباً 10 افراد موجود تھے جن کی سرپرستی کی ذمہ داری عاقب، احتم اور ابو حریثہ نامی پادریوں پر موجود تھی۔ ان سے حضور نے اپنے تعارف کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ معرف کروایا۔ انہوں نے اسے قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ان کے خدائی پر دلیل قرار دیا۔ دونوں طرف سے اپنے عقیدے کی حقانیت پر اصرار کے بعد یہ بحکم پروردگار طے پایا کہ اس معاملے کو مباہلہ کے ذریعے سلجھایا جائے گا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، اس معاملے میں تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو آپ سے حجت بازی کرے تو آپ ان سے کہے کہ آؤ ہم اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتیں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر مباہلہ کرے اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دے۔ یہ بات جان لے کہ مباہلہ اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرے پر لعن و نفرین کرنے کا عمل ہے۔ یہ عمل دو افراد یا دو گروہ کے درمیان پیش آتا ہے جو خود کو حق بجانب سمجھتا ہے۔ تو یہ طے پایا کہ اگلے دن صبح مدینے کے باہر ایک صحرا میں وہ مباہلہ کے لیے جمع ہو گئے۔ تو اگلی صبح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور مدینے کے باہر مباہلہ کرنے چلے گئے۔ جب مسیحیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اہل و اقربا کے ساتھ دیکھا تو ابو حارثہ جو ان کا چیف پادری تھا اس نے یہ سوال کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو اس نے جواب میں یہ پایا کہ جو ان کے آگے چل رہے ہیں وہ ان کے چچا زاد بھائی اور داماد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور یہ انہیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ جو دو بچے تم دیکھ رہے ہو یہ وہ ان کے نواسے ہیں، اور جو خاتون ان کے ساتھ آ رہی ہے یہ ان کی دختر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ جب نصارہ نے دیکھا کہ حضور اپنے ساتھ اس مباہلہ میں اپنے رشتہ دار جو سب سے قریبی ہے ان کے نزدیک انہیں لے کر آئے ہیں اور اس طرح سے وہ دو زانو ہو کر بیٹھے ہیں جس طرح سے گزشتہ انبیاء بیٹھا کرتے تھے، تو یہ لوگ مباہلہ سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے حضور سے صلح کی درخواست کی اور ان سے کہا کہ اگر محمد حق پر نہ ہوتے تو اپنے عزیز ترین اقربا کو ساتھ لے کر نہ آتے، اور اگر وہ ہم سے مباہلہ کرے تو سال گزرنے سے پہلے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق انہی میں سے کسی ایک نے کہا کہ میں ایسی نشانیاں دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی درخواست کرے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ بس مباہلہ مت کرو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اور زمین پر کوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ابو حارثہ حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے ابو القاسم، ہم سے مباہلہ نہ کرنا اور ہم سے ایسی شرط پہ صلح کر لیجئے جو ہمارے لیے بھی ممکن ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیے کی شرط پر ان کی یہ درخواست قبول کر لی۔ اس واقعے کے بعد نصارہ کے نجران واپس اپنے وطن چلے گئے، لیکن سال گزرنے کے بعد اسی گروہ کے جو دو چیف پادری تھے وہ واپس آئے اور رسول اللہ کی خدمت میں انہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اس لیے جب مامون نے امام رضا علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ یا ابن رسول اللہ آپ بتائیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت جو قرآن مجید سے ثابت ہے وہ کون سی ہے، تو اس سوال کے جواب میں امام رضا علیہ السلام نے قرآن سے آیہ مباہلہ کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ یہ میرے جد
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح واقعہ مباہلہ نے صرف اسلام کی حقانیت پر مہر نہیں لگائی بلکہ اہل بیت علیہ السلام کی عظیم فضیلت اور ان کا مقام قرآنی دلائل کے ذریعے ثابت کر دیا کہ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے سب سے نازک اور فیصلہ کن موقع پر اپنے ساتھ کسی کو لیا تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ تھے علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام۔